حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اسی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ پارہ نمبر 27 چیپٹر نمبر 2 ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انس کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے ہر ایک جمعہ کو اور عیدین کے دن دیکھ کر کے کہ ہم تمام امتی مسلمہ جو اکٹھا ہو کر کے نماز جمعہ یا نماز عیدین ادا کرتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایک اخلاص سا پیدا ہوتا ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو نظریہ دیا ہے، جو سوچ دیا ہے، جو تربیت دیا ہے اللہ کے نبی نے، وہ بڑی اچھی تربیت ہماری اور آپ کی ہے۔ لیکن جمعہ کے بعد اور جو ہفتے کے دن آتے ہیں، 4-6 دن جو بچتے ہیں جمعہ کے دن کے بعد، تو ان دنوں میں 5 وقت کی نماز بھی ہم پر فرض کی گئی ہے۔ یہ ہم ہر امت مسلمہ اس چیز کو جانتی ہے، چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہو، 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو یا 100 سال کا بوڑھا انسان، بزرگ انسان ہو، ہر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نمازیں ڈیلی فرض کی گئی ہیں، روزانہ، یعنی پر ڈے ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ مستحبات میں سے نہیں ہے، نہ ہی واجبات ہیں، نہ ہی سنت ہے، نہ ہی نوافل ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، فرض۔ اور فرض اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو نہ کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ فرض کو چھوڑ دینے سے انسان اگر یہ سمجھے آج ہم نے فرض کو چھوڑ دیا، پھر 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد یہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا، تو یہ ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے اور ہماری نادانی ہے کہ ہم نے فرض کو چھوڑ کر کے اپنے ذہن سے اگنور کر دیا، اپنے اعمال سے یہ سوچ لیا کہ ایک نہ ایک دن یہ مٹا دیے جائیں گے، ہمارے کیریکٹر میں کچھ ایسے عمل آئیں گے کہ ہمارے اس فرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مٹا دیں گے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے، میں سوچتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جتنی چیزیں تم پر فرض کی گئی ہیں، جب تک تمہاری سانسیں ہیں تب تک تمہارے اوپر فرض رہا کرتی ہیں۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، یہ مت سمجھے کہ ہم اس فرض کو چھوڑنے کے بعد کوئی عمل کرنے کے بدلے میں ہمارے اس فرض کو مٹا دیا جائے گا، نہیں۔ 5 وقت کی نمازیں ہم پر پر ڈے فرض ہیں، اس کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر نہیں کریں گے، اگر اس 5 وقت کی نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، یا 1 وقت کو چھوڑ دیا، 2 وقت کو چھوڑ دیا، یا ہفتے میں کوئی نماز نہیں پڑھی، صرف جمعہ کر کے پڑھ لیا، تو یہ گمان مت کرنا کہ ہمارے ایک ہفتے کی نماز کسی اینگل سے معاف کی جائے گی، نہیں، کبھی نہیں معاف کی جائے گی۔ جمعہ کے روز بڑی خوشی ہوتی ہے، انسان اکٹھا ہو کے 100-200 لوگ، 1000 لوگ، 5000 لوگ، جیسی مسجدیں رہتی ہیں، جیسی جگہ ہوتی ہے، ویسے لوگ اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ظہر کے ٹائم دیکھا جائے تو 100-200 150 لوگ آ گئے، عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم۔ لیکن ایک وقت جب فجر کا آتا ہے نا، فجر کا، تو اسی مسجد کے اندر سوچ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے، وہ ایمان، وہ تازگی، وہ جذبہ، وہ عمل کہاں چلا جاتا ہے اس وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اسی مسجد کے اندر 4 سے 6 لوگ، 10 لوگ بڑے مشکل سے آ کر کے اکٹھا ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہم نے دیکھا کسی کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 45 سال، کسی کی عمر 60 سال ہو گئی، تب وہ فجر کے ٹائم نماز پڑھنے آ رہے۔ جانتے کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں نیند نہیں آتی ہے راتوں میں، ان کے دل جو ہے، ضمیر جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قریب ہو جاتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی راتوں میں۔ کسی انسان کو دیکھیں گے جن کی عمر ڈھل گئی ہے نا، کبھی 2:30 بجے، کبھی 3 بجے، کبھی 4 بجے نیند کھل جاتی ہے، تو پھر نیند نہیں آتی۔ اسی مسجد کے اندر دیکھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ وہی انسان جب ظہر کی اذان ہوتی ہے، اذان کے 1 منٹ کے بعد آ کر کے انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن جب فجر کی اذان ہوتی ہے، میرے دوستو جانتے ہیں اصول کیا بنایا گیا؟ ہر نماز، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی، تو اذان کے بعد فوراً نماز پڑھ لی جاتی ہے، لیکن عشاء کی ہو یا عصر کی ہو یا ظہر کی ہو، ہر نماز کے اذان کے 15 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے۔
لیکن فجر کی ٹائم مشروع بنا دیا گیا کہ فجر کی اذان کے آدھے گھنٹے کے بعد جماعت ہوگی. جانتے ہیں کیوں؟ کہ انسان اگر نیند میں ہو تو نیند سے بیدار ہو جائے, اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کو پوری کر لے, لیکن آئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن ہماری نیندیں ہیں کہ کھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہی ایمان کا جذبہ ہمارا ظہر میں موجے مارنے لگتا ہے. ہم آ کر کے مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں ظہر کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے, عصر کی نماز پڑھنے ہم بڑے شوق سے چلے آتے ہیں. ہم نے یہ گمان کر لیا ظہر کی نماز عصر کی نماز ہم پر فرض ہے, مغرب کی نماز پڑھنے بڑے شوق سے چلے آتے ہیں, ہم پر مغرب کی نماز فرض کر دی گئی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے بڑے شوق سے چلے آتے ہیں, ہم پر عشاء کی نماز فرض ہے. لیکن وہ شوق و جذبہ کہاں چلا جاتا ہے جب ہمارے کانوں میں مسجدوں کے منادی حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کرتے ہیں, جب فجر کے ٹائم میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے, نماز بہتر ہے نیند سے, اس وقت ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا, اس وقت ہمارا جذبہ ایمان موجے نہیں مارتا. آخر وجہ کیا ہے؟ سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, آج ہم ہر ایک جگہ یہ سوچ رہے ہیں, جہاں کہیں انسان تنہائی میں بیٹھ جا رہا ہے, انسان یہ سوچ رہا ہے ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. انسان جہاں چوراہے پر 4 لوگ بیٹھ گئے ہیں, سوچ رہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. آخر ہماری حکومت کب آئے گی؟ آخر ہمارے حکومت کا ڈنکا کب بجے گا؟ آخر اس دنیا کے اندر اسلام کی حکومت کب آئے گی؟ میرے دوستوں, فجر کے ٹائم سونے سے اسلام کی حکومت نہیں آنے والی ہے. فجر کے ٹائم پر سونے سے ہمارا جذبہ دنیا کے اندر نہیں بڑھنے والا ہے. آؤ سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, تمام صحابہ اکٹھا ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ سنو, قرب قیامت ہوگی, قیامت بہت قریب آ جائے گی, اس وقت مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی. تمام صحابہ نے سنا, یا رسول اللہ مسلمانوں کی حکومت؟ ہاں ہاں مسلمانوں کی حکومت آئے گی. پوری دنیا میں صرف مومن ہی مومن رہیں گے, پوری دنیا میں صرف مسلم ہی مسلم رہیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ اگر قرب قیامت سے پہلے اگر امت مسلمہ چاہے ہماری حکومت آ جائے, اگر امت مسلمہ چاہے پوری دنیا کے اندر انسان کی حکومت رہے, تو یا رسول اللہ کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ کل جمعہ کا دن ہے, اور جمعہ جب مسجد نبوی میں پڑھو گے تمہیں اس کی نشاندہی کر دی جائے گی کہ کس طریقے سے اگر انسان چاہے کہ اسلام کا پورے دنیا میں بول بالا ہو تو امت مسلمہ کو کیا کرنا ہوگا. چنانچہ تمام صحابہ کرام ویٹ کر رہے, انتظار کر رہے گئے. جمعہ کی اذان ہوئی, جب مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خطبے منبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میرے صحابہ کل تم لوگوں نے ایک سوال کیا تھا, یا رسول اللہ اگر امت مسلمہ چاہے کہ ہماری حکومت پوری دنیا کے اندر رہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, سنو, جس طریقے سے اس ٹائم پر جمعہ کے دن مسجد نبوی میں لوگ اکٹھا ہیں, جس دن 40 دن اکٹھا ہو کر کے مسجدوں میں اسی طریقے سے لوگ نماز پڑھیں گے, سمجھ جانا اسلام کی حکومت آ جائے گی. سمجھ جانا کہ اسلام کی حکومت آ گئی. 40 دن جس طریقے سے جمعہ کے روز اکٹھا ہو کر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا, اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک مولوی کا قول نہیں, مدینے والے مصطفیٰ کا قول ہے. جس دن 40 دن جمعے کی طرح فجر میں لوگ نماز ادا کرنے لگے, سمجھ جانا اسلام کی حکومت آ جائے گی. میرے دوستوں, فجر کی اذان ہوتی ہے, ہمارے کانوں میں صدائیں تو آتی ہیں, لیکن شیطان نے پورے طریقے سے ہمارے دل پر قبضہ بیٹھا رکھا ہے. شیطان نے پورے طریقے سے ہمارے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے. ہوش میں آ جاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے. تمام نبیوں کے بعد سب سے اچھے بشر ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی کی صحن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے. دیکھیں, آج ہم کو اگر چھوٹی سی تکلیف ہو جاتی ہے نا, کئی انسان کی اگر انگلی کٹ جاتی ہے, انگلی, اور اگر تھوڑا سا سر میں درد ہوا تو اس کی وجہ سے انسان 1-2 نہیں, اگر انگلی کٹ گئی تو 1 ہفتے کی نماز انسان ترک کر دیا کرتا ہے. اگر انگلی انسان کو صرف بہانا چاہیے, لیکن سوچو یہ بہانے جو ہم دنیا کے اندر انسانوں سے کر رہے ہیں نا, یہ قبر میں ہمارے بہانے نہیں چلنے والے ہیں, میدان محشر میں ہمارے بہانے نہیں چلنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا صحن ہے, فجر کا ٹائم ہو گیا, حضرت بلال حبشی نے الصلاۃ خیر من النوم کی صدا بلند کر دی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت اتنی خراب تھی, حضرت ابو بکر اپنے گھر سے اٹھ کر کے مسجد نبوی تک نہ آ سکتے تھے, اٹھتے تھے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی تھی, پھر گھر کے اندر
अंदर चले जाया करते थे। हजरत उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, तमाम सहाबा आकर के फजर की नमाज अदा करते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के लिए सलाम फेरा, दाएं से बाएं जानिब दोनों तरफ जब सलाम फेर लिया तो अल्लाह के नबी ने एक नजर दौड़ाई। आपको यकीन हो गया अबू बकर मस्जिद के अंदर नहीं है। एक नजर दौड़ाई, दाएं से बाएं देखा, चारों तरफ देख करके अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐना अबू बकरिन, अबू बकर कहाँ है? तमाम सहाबा खामोश है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जब आ रहा था नमाज पढ़ने के लिए ना, मैंने देखा है अबू बकर सिद्दीक को अपने घर से निकल रहे थे, या रसूल अल्लाह, हाथ में आसा लिए थे, लाठी लिए थे, लेकिन या रसूल अल्लाह पांव मिला खड़ाहट थी। मेरी जहां तक ये सोच कहती है, लग रहा है अबू बकर सिद्दीक की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो नमाज के लिए ना आ सके। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, और दुआ करने के बाद तमाम सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा एक काम करो, चलो अबू बकर के यहाँ हम चलते हैं, अबू बकर की खैरियत पूछने के लिए चलते हैं, अबू बकर की तीमारदारी के लिए चलते हैं। तमाम सहाबा पीछे पीछे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे गए। हजरत अबू बकर दरवाजे पर पहुंचे, जाकर के दस्तक दिया। अंदर से हजरत आयशा सिद्दीका ने दरवाजा खोला, या रसूलुल्लाह फिरा का उम्मी वाबी, या रसूलुल्लाह कैसे आना हुआ? मेरे आका फरमाते हैं जरा बताओ अबू बकर सिद्दीक कहाँ है? चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक के बिस्तर को हजरत आयशा ने बता दिया। आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सर पर जब हाथ रखा तो बहुत जोर से बुखार था हजरत अबू बकर सिद्दीक को। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर क्या और कुछ तकलीफ है? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब बिलाल हबशी ने सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा बुलंद की है, मेरे कानों में भी सुना है, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है नमाज से नींद से नमाज कहीं बेहतर है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं कोशिश करता रहा, लेकिन मस्जिद नबवी तक ना आ सका। या रसूल अल्लाह मैं कोशिश करता रहा, लेकिन बिस्तर से ना उठ सका। या रसूल अल्लाह, अब मेरे लिए क्या सजा है? आज हम नमाज छोड़ने के बाद जो घूम फिर रहे हैं, हमें कोई एहसास कमतरी नहीं है कि हम अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या सजा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया, पानी मंगाने के बाद दम किया, दम करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे दिया, और देने के बाद फरमाया अबू बकर ये पानी पी लो, और याद रखो जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, ये फजर की नमाज को अदा कर लेना, इसे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, तुम तो खड़े नहीं हो सकते हो, लेकिन समझ रखो, अगर खड़े नहीं हो सकते हो इस बिस्तर पर सो करके नमाज पढ़ो, लेकिन अबू बकर किसी भी हालत में कभी पंज वक्ता नमाज को तर्क मत होने देना, कभी भी तर्क मत होने देना नमाज को। और नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हम ये जो फर्ज चीज है ना, फर्ज चीज, इसको हम कम फॉलो करते हैं, कम, बहुत कम, और जो सुन्नत है, जो नवाफिल है, जो मुस्तहब है, इससे हम ज्यादा फॉलो करने लगे हैं। और अगर इसी चीज को कोई प्रेशर डाल के बोलता है ना, तो इंसान समझ जाता है कि सुन्नी मसलक से ये नहीं है। लेकिन नहीं, नई किताबों को उठाओ, तब हमें नॉलेज होगा, हमें मालूमात होगी, हमें जानकारी होगी, हमें इल्म होगा कि ये नमाज क्या चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैदान महशर होगा, अव्वलीन व आखिरीन वहां जमा होंगे, जमीन ताबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पर होंगे, अदालत पर खुदा होगा। मैदान महशर जब कायम होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैदान महशर में हर एक चीज का हिसाब किताब होने वाला है, लेकिन या रसूल अल्लाह, हर चीज का हिसाब होगा, लेकिन या रसूलुल्लाह, ओपनिंग किस चीज से की जाएगी जिसका हिसाब किताब होगा? हमें मालूम है यार एक अमल का हिसाब हमें देना है, लेकिन या रसूलुल्लाह, ओपनिंग यानी स्टार्टिंग में, यानी शुरुआत में कौन से अमल का हिसाब किताब होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां फातिहा खानी नहीं बताई थी, अल्लाह के नबी ने वहां सलातो सलाम नहीं बताया था, अल्लाह के नबी ने वहां मज़ारों पर चादरें चढ़ाने के लिए नहीं बताया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अव्वलीन आखिरीन के बीच में मैदान महशर के मैदान में जो सबसे पहला हिसाब होगा तुम्हारी नमाज का होगा। सबसे पहला हिसाब किताब नमाज का होगा, नमाज का। और सुने, एक वक्त की नमाज छोड़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक के मफ़हूम है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान कब्र में जाएगा ना, जब मुनकर नकीर सवालों जवाब करके चले जाएंगे, इस इंसान ने सिर्फ अपनी जिंदगी में 2 वक्त की नमाज छोड़ी है, एक फजर की, एक ज़ोहर की। या मिसाल के तौर पर समझ ले, एक ज़ोहर किया, कसर किया, असर की, मगरिब किया, मगरिब की, अशा की, 2 नमाज छोड़ी है, ये के बाद दीगरे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुनकर नकीर सवालों जवाब करके चले गए, उसके बाद कब्र के अंदर एक सांप को अल्लाह तबारक व तआला मुसल्लत करेगा, एक सांप।
جس کا نام اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشجاع الاقرا، یہ نام ہے اس سانپ کا، یعنی گنجا سانپ ہوگا، اس کے سر پر بال نہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں، کانوں میں سننے کی سماعت نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، اس انسان پر ایک سانپ مسلط کیا جائے گا جس نے فجر کی نماز کو چھوڑ دیا ہے اور ظہر کی نماز بھی نہ پڑھا ہے، اور یعنی ظہر کی نماز اگر پڑھ لیا ہے تو ظہر سے لے کر کے عصر کی نماز نہ پڑھی ہے، اور عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو مغرب کی نماز نہ پڑھی ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، اگر اس سانپ کو اللہ تبارک و تعالی مسلط کرے گا اور منکر نکیر سوال و جواب کر کے چلے گئے، اشجاع الاقرا نام کا سانپ آئے گا قبرستان کے اندر اور اس مردے کو ڈسنا شروع کر دے گا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ سانپ اس مردے کو کب تک ڈستا رہے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر فجر کی جماعت چھوڑ دیا ہے، اگر نماز چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد ظہر کی بھی چھوڑ دیا ہے، وہ فجر سے لے کر کے ظہر تک ڈستا رہے گا اور ظہر سے لے کے عصر تک ڈستا رہے گا، پھر مغرب نہ پڑی ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑی ہے، عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہے گا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ سانپ کب تک ڈستا رہے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی نمازیں اس نے چھوڑی ہوگی ہر ایک نماز کے بدلے میں وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا۔ یہ نماز جانتے ہمارا مقصد وجود، یعنی جس مقصد کو لے کر کے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمارا مقصد وجود ہے عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری پراپرٹیاں جو ہے نا، پراپرٹیاں، اس کا حساب و کتاب ہمیں بعد میں دینا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا جو حق مار کے بیٹھے ہیں اس کا حساب و کتاب بعد میں دینا ہے۔ اولاد کے حقوق کیا ہے اس کا حساب و کتاب بعد میں دینا ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کے نام سے فاتحہ دلائی ہے اس کا حساب و کتاب بعد میں دینا ہے۔ کتنے مزارات پر جا کر کے حاضری دی ہے اس کا حساب و کتاب بعد میں دینا ہے۔ نبی پر کتنا درود پڑھا ہے اس کا حساب و کتاب بعد میں دینا ہے۔ نبی پر صلاۃ و سلام کب تک پڑھا ہے اس کا حساب و کتاب بعد میں دینا ہے۔ میدان محشر میں سب سے پہلا چیپٹر جو ہمارے آپ کو سامنے آئے گا، سب سے پہلا کالم جو ہمارے اور آپ کو سامنے رکھا جائے گا بھرنے کے لیے، وہ نماز کا کالم ہوگا، وہ نماز کا چیپٹر ہوگا۔ پہلے ان سے ادا کر لیا کرو کیونکہ یہ فرض ہے اور مرتے دم تک یہ تمہاری کبھی معاف نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے کوشش یہ کیا کرے 5 وقت کی نماز فرض ہے، کہیں ایسا نہیں کہ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے ہم پر معاف کر دی گئی، نہیں۔ فجر کی نماز کے بارے میں حضرت آدم شفیع اللہ سے کوئی پوچھے جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور نبوت کے درجے کے جو سب سے پہلے نبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے نا، یہ مقام عرفات جہاں حجاج جاتے ہیں توبہ کرنے کے لیے نا، یہ وہی میدان ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کیا تھا۔ مقام عرفات میں جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا پہنچی، اس وقت فجر کا ٹائم تھا، یعنی صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک صدا آئی، اے آدم وہی نام لو جس نام کو تو نے جنت کے محلات پر دیکھا ہے، اے آدم وہی نام لو جس نام کو تو نے جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھا ہے، اے آدم وہی نام لو جس نام کو تم نے فرشتوں کے سروں پر لکھا دیکھا ہے، اے آدم وہی نام لو جس نام کو تو نے حوروں کے سینے پر لکھا دیکھا ہے، اے آدم اسی نام کا وسیلہ لو تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے اسی نام کا وسیلہ لیا، میرے آقا کے نام کا وسیلہ لیا، دعا قبول کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم اب تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی اے آدم 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہو، امت مسلمہ جب آئے گی اس پر نماز فرض کی جائے گی، جیسے آج تمہیں ثواب دیا گیا ہے فجر کی نماز پڑھنے پر امت محمدیہ کو ثواب دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی سنت ہے یہ فجر کی نماز کو ادا کرنا، اور ہم پر فرض ہے، ہم فرض کو چھوڑ کر کے کہیں چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں، اور ہمارا مقصد وجود یہی ہے، یعنی پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میدان محشر ہو یا قبر کی پہلی منزل، قبر کی جو پہلی رات ہو یا قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، اس کا کوئی بھی لمحہ ہو، ہمیں ہر ایک جگہ یہ نماز کام آنے والی ہے۔ لیکن نماز وہی جو شوق سے پڑھا جائے، نماز وہی
جو بندوں کے خوف سے نہیں خدا کے خوف سے پڑھا جائے، نماز وہی جو انسان کے ڈر سے نہیں رب العالمین کے ڈر سے پڑھا جائے، نماز وہی ہماری قبول و مقبول ہوتی ہے جو ہم صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اور دلوں کے اندر خوف خدا بسا کر کے پڑھتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے، ہمارا اور آپ کا وجود مقصد یہی ہے، ہم دنیا کے اندر اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایسی عبادت کریں نا، ایسی عبادت کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے انسان آئے دوستو، بہت سارے انسان آئے اور آنے کے بعد چلے بھی گئے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جسے کوئی انسان آج تک نہ جھٹلا سکا، نہ رہتی دنیا تک کوئی جھٹلا سکے گا۔ ارے انسان تو درکنار، جانور بھی اسے نہیں جھٹلا سکتے، اور جانور کیا یہ زمین و آسمان اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے کہ موت نہیں آنی ہے، اور زمین و آسمان کیا، موت ایک شے ہے، ایک شے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی پیدا کیا ہے، وہ جو موت ہے وہ بھی نہیں جھٹلا سکتی کہ موت نہیں آنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن موت کو بھی موت آ جانی ہے، موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ ہمیں اور آپ کو تو موت آنی ہی آنی ہے، تو موت آنے سے پہلے موت کی تیاریاں کر لو، کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کے کھڑا ہو جائے اور ہمیں افسوس ہو کہ اے پروردگار ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کے کچھ عمل نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو یوں ہی نمازوں پر نماز کرتے کرتے یوں ہی تمام فرائض کو چھوڑتے چھوڑتے ہمارے پاؤں موت کی دہلیز پہ پہنچ جائے اور اس وقت ہمیں افسوس ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو بنائے رکھنے کی ضرورت ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موت ایسی برحق ہے جو ہمارے دہلیز پر کبھی نہ کبھی آ کر کے ضرور دستک دے گی، کہیں ایسا نہ ہو یہی اذان کو سنتے سنتے ہماری موت قریب آ جائے، یہی نماز کو چھوڑتے چھوڑتے ہماری موت قریب آ جائے، یہی جو ہے روزے کو چھوڑتے چھوڑتے ہماری موت قریب آ جائے۔ موت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اور جب تک اللہ رب العزت زندگی میں دنیا میں زندگی دے تب تک اپنے آپ کو اللہ کے رضامندی والا کام کرنے والا بناؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم امت مسلمہ کو پر ڈے یعنی ڈیلی جب تک ہماری سانسیں رہیں تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے دعا کرنے کے بعد نا جب انسان کوئی بھی دعا مانگے نا تو اس پر آمین بولا کریں۔ یہ آمین بولنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، آمین بولنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ اور دوسری چیز یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آمین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر ہے، جب کوئی انسان دعا کریں گے تو اس پر آمین بول دیا کرو، یہ مہر ہے، یعنی ایسا ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی، تو آمین بولا کرے۔ اور دوسری چیز ایک اور، میں 3-4 مہینہ جو بھی ہوا مجھے آئے ہوئے میں تب سے دیکھ رہا ہوں، لیکن ذہن سے بات نکل جا رہی تھی، آج آپ کو بتا دوں، شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہوگی تو اچھی بات ہے، اور نہیں معلوم ہوگی تو نالج ہو جائے گا۔ یہ جو تقریر، چاہے اسے تقریر کہیں یا واعظ کہیں یا بیان کہیں یا نالج کہیں یا جانکاری کہیں، جو بھی کہیں، 20 سے 25 منٹ ہوتی ہے، اسے خطبہ نہیں کہا جاتا ہے۔ خطبہ وہ ہوتا ہے جو یہاں منبر پر کھڑے ہو کر کے پڑھا جاتا ہے، تو منبر پر جب کھڑے ہو کر کے امام خطبہ پڑھے نا، یا جب مؤذن خطبے کی اذان دینے کے لیے جائے، تو ہمارا اور آپ کا ضروری کام جانتے ہیں کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم اور آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں یعنی تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، خطبہ سننے کا وہی صحیح طریقہ ہے۔ تحیات جیسے پڑھتے ہیں ایسے بیٹھ کر کے خطبہ سنے کریں، اور تحیات کی شکل میں بیٹھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور خطبہ تحیات کی شکل میں بیٹھ کر کے سننا یہ تمام صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو اس چیز پر ضرور عمل کیا کریں۔ ایسے وائز بیان جس بھی اینگل سے بیٹھ کر کے سن لے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم جب خطبہ ہو، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو تو وہاں اس اینگل سے بیٹھا کریں جیسے ہمارا آپ تحیات بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پڑھا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔